جی سر میرے نا آپ سے 2 سوال تھے۔ سب سے پہلے تو جی میں نے پوچھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو تو فرقے میں نہ پڑو، ٹھیک ہے؟ ہوں اور اس ہوں کے برعکس ایک حدیث ہے کہ میری عمر کے 73 فرقے ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو میں نے یہ اچھا پوچھنا تھا کیونکہ میں بیسیکلی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہوں، ویسے تو میرا تعلق شیعہ مذہب سے ہی ہے، لیکن جب میں ہوں کمپیریٹیو میں جاتا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا کیونکہ سارے تو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ہم سچے ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو میں ہوں کیسے اس چیز کو مان لوں کہ ایک ہی فرقہ ہے اور وہ کون سا ہے؟ میں ایک تو اس میں بڑا کنفیوز ہوں، اور اچھا سیکنڈلی تو جس کے کیونکہ پاس اہل تشیع دلیل ہے والی میں وہی ہے نا، نماز پڑھ جس کے پاس دلیل ہوگا وہی سچا ہوگا نا، جو اس کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن ہاں، ہاں، جی جی، جس کے لیکن پاس میرا یہ دلیل نہیں ہے کوشچن ہے ایکچولی جب رسول پاک دلائل پہ صلی تو میں اللہ چلے علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، اگر ان کی اتباع کرو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ اور میری عطرت، کتاب اللہ اور میری عطرت، تو لازمی بات ہے وہی فرقہ جو کتاب اللہ اور عطرت کی اتباع کرتے ہیں وہی گمراہی سے دور رہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح الفاظ میں بتا دیا ہے، جی اللہ جی، تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح کر دیا ہے تو آپ کو کنفیوژن کیوں ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، فرقے بہت آسان ہے۔ کنفیوز مجھے یہ آیت کرتی ہے بیسیکلی۔ ابو بکر عمر نے کبھی بھی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع نہیں کی، ان لوگوں نے کبھی ان کے اپنے وہ تو امام مجھے نہیں پتا ہے، میں مانا۔ تو ان پہ لعنت ہاں بھیجتا ہوں، ہاں تو بات ان ختم پہ ہے تو میں پھر۔ لعنت بھیجتا ہوں۔ ہاں میں بس یہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہوں کہ جو کنفیوژن کیا ہے؟ آیت آئی ہے نا، ہوں جو آیت بیسیکلی کہتی ہے فرقے میں نہ پڑو، تو ہوں لیکن جب اگر ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا تو یہ میں فرقوں کی طرف نہیں چلا جاؤں گا، ہاں فرقے میں وہ نہیں پڑ یہ ہے جاؤں گا میں پھر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، دیکھو جب تمہیں یہ پتا ہے تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی کوئی رسی نہیں ہے بھائی، کوئی ایسی رسی ہے اسلام میں مکے میں نہیں مدینے میں رسول پاک نہیں، صلی ایسی اللہ تو علیہ کوئی بھی وسلم نہیں ہے، معراج سے کوئی لے کے آئے تھے کوئی رسی؟ اتنا بھائی نہیں زنجیر ایسا ہے یا رسی، کچھ بھی نہیں۔ رسی سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، امیر المؤمنین علیہ اچھا، السلام۔ اللہ کے رسی کون ہے؟ ہاں وہ اللہ کے رسی امیر المؤمنین علیہ السلام، علی ابن ابی طالب چلیں علیہ السلام شکریہ ہے۔ آپ کی، ہاں ہاں بے شک۔ چلیں اب شکریہ آپ کو یہ کلیئر کرنے کے لیے۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا بیسیکلی اب اپنے ہی مذہب کے اندر یعنی اہل تشیعوں کے اندر اب 2 گروہ اس طرح کے بنے جو نماز میں ولیلہ پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھتے۔ میں ایک ہی میں ڈھونڈ کے پاگل ہو گیا ہوں یہ ریفرنس، یہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا۔ جب میں مجالس میں تو جاتا ہوں تو وہ کچھ اور بتاتے ہیں، تو علامہ یہ کے پاس جاؤں تو وہ تو کچھ اور بتاتے ہیں۔ تو یہ اگر کوئی نہیں پڑھتا تو اس کی نماز باطل نہیں ہے، اوکے؟ کیونکہ صحیح جی حدیث جی میں ہے کہ جو شہادتین پڑھتا ہے تشہد میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کافی ہے، تو یہ کافی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے زیادہ آپ نہیں پڑھ سکتے۔ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز صحیح ہے، اور جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا اس کی نماز باطل ہے۔ جو شہادتین پڑھتا ہے لیکن شہادت ثالثہ پر یا ائمہ طاہرین علیہ السلام کسی ایک کی امامت کو نہیں مانتا تو اس کی نماز باطل ہے، نماز اس کی نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھتا ہے نماز میں تو یہ اچھی بات ہے، تو یہ اچھی بات ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ میں بس یہ آخری بس چیز یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کسی آئمہ سے یہ چیز صادر ہے؟ کیونکہ اگر آئمہ نے پڑھی پھر تو میرے پہ پڑھنا واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو تو میں بس یہ ڈھونڈنا چاہ رہا ہوں مجھے کوئی ایک۔ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی جانب سے یہ ہے کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام واجب ہے، اور یہ بھی کہا ہے، صحابی نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا میں 12 اماموں کا نام نماز میں لے لوں؟ انہوں نے فرمایا اجملہم، مختصراً ان کا اختصار کے ساتھ ان کا نام لے لو، یہ فرمایا۔ اور پھر یہ بھی حدیث ہے کہ جہاں تم اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہو تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہو، اشہد ان علی ولی اللہ بھی کہا کرو، تو اس سے استحباب ثابت ہو جاتا ہے، استحباب ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کے کوئی امام اس طرح فرماتے تھے؟ ہمارے پاس اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام خود تشہد میں کیا فرماتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اس طرح پڑھو، اس طرح تشہد پڑھو، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ان کے تشہد کے جی الفاظ کیا تھے؟ ہاں اس طرح سے ہمارے پاس حدیث ہے کہ اس طرح پڑھا کرو، یا کوئی بھی اچھی ذکر پڑھا کرو، یہ روایات میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تشہد کے متعلق۔ ہاں چلیں چلیں، بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سر۔ اوکے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔